ایک واقعہ سیگمنٹ کے ساتھ سلیمان سایانی۔ آج میں جو ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ایک اللہ کے ایسے ولی کا واقعہ ہے جس اللہ کے ولی بننے سے قبل وہ ایک شرابی تھے۔ شب و روز شراب کے نشے میں مدہوش رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، اس وقت بھی آپ نشے میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی لکھا ہوا ایک صفحے پر زمین پر پڑا ہے۔ آپ نے اس حالت میں بھی وہ اللہ کا نام اٹھایا، اسے چوما اور اپنے گھر پہ لا کر اسے معطر کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اسی قصبے میں کسی شخص کو خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ بشر کو جا کر کہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا۔ وہ شخص جسے یہ خواب آیا تھا، اس نے سوچا صبح سویرے جاگ کر کے اس بستی میں، اس قصبے میں 3 بشر رہتے ہیں، کس بشر کے بارے میں ہے؟ وہ اسی شش و پنج کا شکار رہا۔ دوبارہ دوسرے دن پھر خواب آیا اور خواب میں حکم دیا گیا کہ تم جا کر کہو کہ تم نے اللہ کے نام کو سربلندی دی ہے، اللہ تمہیں سربلند کرے گا۔ پھر وہ پریشان ہوئے۔ باقی 2 بشر کے متعلق تو انہیں تھا خدشہ کہ شاید یہ ہوں، لیکن وہ شرابی بشر جو ہر وقت نشے میں دھت رہتے تھے، ان کے لیے ان کے ذہن میں گمان تک نہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ کا پیام بشر کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن تیسری رات انہیں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ وہی بشر ہیں، انہیں جا کر کہو، انہیں اللہ کا یہ پیام دو کہ اللہ نے انہیں اپنے لیے پسند کر لیا، تم نے اللہ کے نام کو سربلند کیا ہے، مہکایا ہے، اللہ تمہارے وجود کو مہکائے گا، تمہارے نام کو سربلند کرے گا۔ اب وہ بشر کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کہیں نہیں ملے۔ کسی نے کہا کہ کسی مے خانے میں جائیں، کسی مے کدے میں وہ ہوں گے اور حسب عادت شراب کے نشے میں دھت ہوں گے۔ آپ مے کدے کے دروازے پہ پہنچا وہ شخص اور اس نے زوردار آواز لگائی، بشر یہاں ہیں، میں اس کے لیے اللہ کا ایک پیغام لایا ہوں۔ یہ سن کر بشر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، اسی حالت میں آئے اور اس شخص سے کہا، میں ہوں بشر، کیا پیام لائے ہو؟ اس شخص نے کہا، بشر، اللہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے اللہ کے نام کو سربلند کیا ہے، اسے مہکایا ہے، اللہ آپ کو معطر کرے گا، آپ کو سربلند کرے گا۔ اس دن سے انہوں نے شراب سے چھٹکارا حاصل کیا، عبادت گزار بنے، فرما بردار بنے اور بہترین اولیاء کرام میں ان کا شمار کیا جانے لگا۔ لوگ انہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حافی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مفہوم ہے ننگے پاؤں۔ بشر حافی ساری زندگی ننگے پاؤں چلتے رہے، کبھی انہوں نے پیروں میں جوتا نہیں پہنا۔ کسی نے پوچھا کہ بشر حافی آپ، اور حافی ان کا جو نام مشہور ہوا وہ ننگے پاؤں والا ہی حافی کا مطلب ہے۔ کسی نے پوچھا ننگے پاؤں کیوں رہتے ہو؟ جواب دیا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے پیام کی آواز میری سماعتوں میں آئی کہ اللہ نے بشر کے لیے پیام بھیجا ہے، تو میں نشے میں ہی صحیح لیکن اس پیام کو سننے کے لیے میں ننگے پاؤں بھاگا تھا، اور پھر میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اللہ نے جب مجھے اپنے لیے قبول کر لیا تو میں دوبارہ کبھی اس پاؤں میں جوتا پہنوں۔ آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے کہ اس پورے قصبے میں کوئی جانور تک پیشاب یا پخانہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ جن راستوں سے بشر حافی گزرا کرتے تھے ان راستوں کو بھی اللہ نے پاک کر دیا۔ اللہ کے نام کو پاک و معطر کرنے والے کو یہ درجہ عطا ہوا کہ اس راستے پہ کوئی بھی جانور غلاظت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن 2 افراد آپس میں بات کر رہے تھے، دیکھا کہ کسی جانور نے سڑک پر اسی جگہ غلاظت کی جو راہ گزر تھی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لگتا ہے بشر حافی انتقال فرما گئے۔ کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ کہا، اگر وہ حیات ہوتے تو کوئی جانور اس راہ گزر پہ کبھی غلاظت نہ کرتا۔ میرا پیام آپ سب کے نام یہ ہے کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت گناہگار کو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کو یہ عظمت دینے پر یہ مقام مل سکتا ہے، تو ہم سب کو تو اللہ تعالیٰ کے کام کو بھی عظمت دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام وہ ہے جو اس نے ہمارے ذمہ کیا ہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پوری طرح اپنی زندگی میں ڈھالنا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا، رحمتوں کا پیغمبر بن جانا۔ جس طرح وہ پیغمبر رحمت تھے، ہمیں بھی پیغمبر بننا ہے۔ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلے زبان تک پہنچے، میرا پیغام ہے محبت، جہاں تک پہنچے۔ ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ جب ہمارا پیام محبت بن جائے گا تو بخدا دنیا میں کوئی ہمارا دشمن نہیں رہے گا، سب ہمارے دوست ہوں گے، اور ہم سب انشاءاللہ تعالی بشر حافی کی طرح اللہ کے دوست ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔
جی بالکل ناظرین کرام، جیسے کہ آج ہمارا جو پوری ٹرانسمیشن کا موضوع رہا ہے وہ فتح مکہ پہ رہا ہے، اور آج اس فتح مکہ کے دن پر ہمیں یقیناً یہی چیز اپنانی چاہیے کہ جب ہمارے پاس تمام تر اختیارات موجود ہوں، کہ جس طرح فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تمام تر اختیارات موجود تھے، لیکن آپ نے اپنے تمام تر اختیارات کو سائٹ پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام تر اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہمارے پاس اختیارات موجود ہوں تو ایسے لوگ جن سے ہمیں سخت قسم کی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے، سخت تکالیف جنہوں نے ہمیں پہنچائی ہیں، یا جن سے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو انہیں اپنے اختیارات کا استعمال نہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں، کیونکہ ایک بھکاری جب عاجزی اور انکساری اگر اپناتا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک بادشاہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری اپنا لے تو وہ پھر بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اور میرے کو ہوسٹ سلیمان سیانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان،